السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسیلے کی مثال۔ یہ تصویر نظر سے گزری جو کہ ایک پیج پر موجود تھی کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے، جیسا کہ چھت پر پہنچنے کے لیے زینہ یا سیڑھی۔ میرے سمجھ سے بالا تر ہے۔ لوگ اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے اتنی بکواس دلیل کہاں سے لے کر آتے ہیں، جیسا کہ مذکورہ دلیل اور ایک جگہ سنا تھا کہ جیسے ٹی سی کو ملنے کے لیے کنڑ سے ملنا ضروری ہے، ویسے ہی اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے۔ معاذ اللہ، ان دین فروش ملاؤں کے نزدیک سب کچھ بس کچھ نہ کچھ بکنے کا نام دلیل ہے۔ ارے چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی اس لیے ضروری ہے کہ چھت ہے وہاں اور میں ہوں یہاں، میں نے یہاں سے وہاں جانا ہے، بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتے کیونکہ چھت دور ہے۔ اور جس رب کو تو نے چھت سے ثابت دلیل مثال دی ہے، وہ رب تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں وہ رب ہوں جو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سورہ کاف آیت نمبر 16۔ ٹی سی کو ملنے کے لیے کنڑ کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ ٹی سی سے درخواست دینے والوں کی حالات سے واقف نہیں ہوتا، اور جس رب کو تو نے ٹی سی سے مثال دینے لگے ہو، وہ کہتا ہے جو راز تیرے دل کے اندر پیدا بھی نہیں ہوا میں تو اسے بھی جانتا ہوں۔ ارے ٹی سی سے اپنے گھر کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے، بغیر اجازت اندر آنا منع ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور میرے پیغمبر جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں نزدیک ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے میں پھر چاہے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ سورہ بقرہ۔ ٹی سی تھک جاتا ہے، ٹی سی سو جاتا ہے، چھت ایک عارضی چیز ہے، کمزور ہے، جبکہ اللہ نے آیت الکرسی میں فرمایا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید لا تأخذہ سنۃ ولا نوم وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اللہ کو ظاہر و باطن سب کچھ معلوم ہے، اللہ کبھی تھکتا نہیں ہے۔ اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کے معاملات میں سب چیز پر پرستش حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے، جس قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کے بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسی کے حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا ہی عالم اور رتبے والا ہے۔ توحیدی بہنوں اور بھائیوں، کان کھول کر سن لو کہ جو ایسا کہے وہ صاف اور سارے عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ وسیلے کے بغیر ہماری نہیں سنتا۔ اگر سیڑھی یا وسیلہ ہی مثال لینی ہو اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ اس کی حکمت وہی سیڑھی ہے جن پر انسان عمل کرتا جائے، اس پر چڑھتا جائے۔ اللہ ہم سب کو برے اعمال سے بچائے اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حافظ عبدالستار اسپیچز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہت سی مسلمان بہنیں جو بہت سے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہیں اور وہ طلاق لے لیتی ہے، تو میرے بھائی اسی کے متعلق کچھ باتیں ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سمجھ میں آئے کہ جو لڑکیاں طلاق لے لیتی ہیں ان کی زندگی کس طریقے سے برباد ہو جاتی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ طلاق کے بارے میں سوچنے سے پہلے ذرا رک کر سن لو، آخر طلاق کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے تمہارے اپنے لوگ۔ پہلا مہینہ تم اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ گی، تمہارا بھائی تمہیں اندر آنے دے گا، تمہاری ماں تمہیں چپ کرائے گی، تمہارے والد کہیں گے تم میری ذمہ داری ہو جب تک میں زندہ ہوں، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا، جب تک میں زندہ ہوں۔ دوسرا مہینہ گھر والوں کو تھکن محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، تمہارے بچوں کا شور، ان کے کھیل، ان کے مسائل سب ان کو تنگ کریں گے۔ وہ سامنے کچھ نہیں کہیں گے لیکن پیچھے باتیں شروع ہو جائیں گی۔ تیسرا مہینہ تمہارے بھائیوں کی بیویاں خدمت شروع کر دیں گی، چغل خوری، طعنہ زنی، اور یہی سے اصل مسئلہ جنم لے گا۔ چوتھا مہینہ سب کو تمہارے بچوں کا گھر میں رہنا بوجھ لگنے لگے گا اور تم سے کہا جائے گا کہ بچوں کو ان کے باپ کے پاس بھیج دو اور خود اکیلی رہ جاؤ۔ پانچواں مہینہ تمہاری اور تمہاری بھابھیوں کی بات بڑھنے لگے گی اور تم پیچھے مڑ کر دیکھو گی تو وہ سب لوگ جو پہلے تمہیں سمجھا رہے تھے کہ طلاق لے لو اب کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ چھٹا مہینہ تمہیں وہ سب برداشت کرنا پڑے گا جو تمہارے دل کو زخمی کرے گا، تمہیں گھر کے کام بھی زیادہ کرنے پڑیں گے صرف اس لیے کہ کہیں تمہیں گھر سے نکال نہ دیا جائے۔ اپنے رشتہ داروں کی بات سن لو، اپنے رشتہ داروں کی بات سننا کسی کو پسند نہیں ہوتا کہ ان کی بیٹیاں ایک مطلقہ عورت کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، یہ معاشرے کی تلخ حقیقت ہے۔ کوئی نہیں چاہے گا کہ ان کے بچے تمہارے بچوں سے میل جول رکھیں۔ اب بات کرتے ہیں معاشرے کی۔ بازار میں لوگ تمہیں بے سہارا سمجھ کر گھیریں گے، سرکاری دفتر جاؤ گی تو کچھ لوگ تمہیں کمزور سمجھ کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، کچھ نام نہاد نیک لوگ تمہیں عارضی رشتے کی پیشش کریں گے کیونکہ وہ تمہیں اپنی زندگی میں مستقل جگہ نہیں دینا چاہتے ہیں۔ تمہارے بچے جن کا باپ زندہ ہوگا مگر لوگ انہیں یتیم جیسی نظروں سے دیکھیں گے، کوئی احساس نہیں کرے گا، کوئی سہارا نہیں دے گا۔ اب آؤ ذرا تمہارے اپنی زندگی کی طرف۔ تم ہر جگہ اپنے شوہر کو یاد کرو گی، گھر کی حفاظت ہو، باہر کا کام ہو، دماغی تھکن ہو، رات کا ڈر ہو، بیماری ہو، کمزوری ہو، زندگی کے ہر موڑ پر تم سوچو گی کاش وہ ہوتا۔ کامیاب شادی میں شوہر عورت کا سہارا ہوتا ہے، اس کا سایہ، اس کا مضبوط ہاتھ اور اس کے بچوں کا باپ۔
یہ حقیقت تم طلاق کے بعد پوری شدت سے محسوس کرو گی۔ اور آخر میں ایک بات یاد رکھو، تمہیں طلاق لینے کے لیے ہر کوئی ہمت دے گا، ہر کوئی تمہارا ساتھ دے گا، سوائے اس آدمی کے جو واقعی تمہارے خیر چاہتا ہو۔ وہ یہی چاہے گا کہ تم اپنا گھر نہ توڑو۔ یہ بات ان عورتوں کے لیے ہے جو ضد میں، گھریلو لڑائیوں میں یا معمولی باتوں میں طلاق کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ میں ان عورتوں کی بات نہیں کر رہا جنہیں اپنی عزت، اپنی جان اور اپنی پاکیزگی بچانے کے لیے طلاق لینی پڑتی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ تھی پوری ویڈیو جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اس میں جو باتیں بہت قیمتی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم کو اور تمام مسلمان بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہاڑ جیسی نیکیوں کو ضائع کر دینے والا گناہ۔ یہ حدیث ہمیں خبردار کرتی ہے کہ صرف ظاہری عبادت کافی نہیں ہے۔ اکثر انسان رات کو عبادت کرے، دن میں نیک کام کرے، لیکن تنہائی میں اللہ کے حدود کو توڑے تو قیامت کے دن اس کی پہاڑ جیسی نیکیاں بھی غبار کی طرح برباد ہو جائیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ نہ صرف ظاہری میں بلکہ دل و عمل میں بھی اللہ کی رضا اور حدود کا خیال رکھیں تاکہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہوں۔ یہ سبق بہت قیمتی ہے۔ اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یہ حدیث ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ پہنچے۔ شیئر کریں، علم بانٹیں اور سب کی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان افرادوں کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت کے دن تاما کے پہاڑوں جیسی سفید روشن نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بکھرے ہوئے غبار میں تبدیل کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان کی صفات بیان فرما دیجئے، ان کی خرابیوں کو ہمارے لیے واضح کر دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے جنس ہیں اور رات کی عبادت کا حصہ حاصل کرتے ہیں جس طرح تم کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں انہیں جب تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ گناہوں کا موقع ملتا ہے تو ان کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک انسان ہے، اس نے دیکھا کہ گھر پہ میرے باپ بھی ہے، گھر پہ میری امی بھی ہے، گھر پہ میری بہن بھی ہے، گھر پہ میرے رشتہ دار بھی ہیں، اٹھا وضو کی نماز پڑھنے بیٹھ گیا، نماز پڑھ لی تو لوگ کہیں گے بہت اچھا انسان ہے، بہت نیک ہے، نماز پڑھنے والا ہے۔ اس نے نماز پڑھی، اس کی نماز قبول ہو گئی، اللہ نے اس کو ثواب دے دیا، وہ بات وہاں پر ٹھیک ہے۔ اب جو دوسری بات آتی ہے کہ اب وہ گھر پہ آیا، گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے، بالکل اکیلا ہے، بالکل اکیلا، موبائل لیا، اس میں کچھ گندی چیزیں دیکھنا شروع کر دیں۔ یہ ہے تنہائی کا گناہ، اور یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے امت کے کچھ لوگ، ایک پہاڑ کا نام لیا تھا، بہت بڑا پہاڑ ہے دنیا کا، اس کے برابر نیکی لے کے آئے گا، لیکن اس نے کیا کرا ہوگا کہ تنہائی میں اس گناہ کو انجام دیا ہوگا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تنہائی کا گناہ ایک ہے، انسان اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے، یا تو باتھ روم میں یا تو بند کمرے میں، یہ سب سے خطرناک گناہ ہے۔ میرے بھائی، یہی وہ گناہ ہے،
شرک سب سے بڑا گناہ، اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ تمہاری نماز بھی برباد، تمہارے روزے بھی برباد، تمہارا حج بھی برباد، تمہاری ماں باپ کی خدمت بھی برباد، اور تمہاری کوئی بھی دعا قبول نہیں اللہ کے سامنے۔ جو انسان یہ کام کرتا ہے وہ لاکھ چاہے کتنی بھی دعا کر لے، اس کی دعا زمین سے اوپر اٹھتی نہیں ہے۔ کالے کپڑے میں لپٹیر کر فرشتے اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں جب تک وہ یہ گناہ نہ چھوڑ دے۔ تو میرے بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان دنیا کے سامنے بہت اچھا نظر آتا ہے، ماشاءاللہ داڑھی ہے، ماشاءاللہ کرتا پائجامہ پہنتا ہے، ٹوپی لگاتا ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہے، دنیا تعریف کر رہی ہے، وہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن جب آپ کو تنہائی ملتی ہے، وہاں پہ نہ تو آپ کے پاپا ہوتے ہیں، نہ تو آپ کی ماں ہوتی ہے، نہ تو آپ کی بہن ہوتی ہے، نہ تو آپ کے دوست ہوتے ہیں، آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں۔ اب آپ خود سمجھدار ہیں، آپ پتہ لگا لیں کہ تنہائی میں کیا گناہ انسان کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہی وہ خطرناک گناہ ہے جو ہماری نیکیوں قیامت کے دن کھا لے گا، برباد کر دے گا، دھوئے میں اڑ جائیں گی ہماری ساری نیکیاں۔ تب انسان کہے گا کہ اللہ، ہم نے تو اتنی نماز پڑھی، روزہ رکھے، ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ تب اس کو بتایا جائے تم نے تنہائی میں کون سا گناہ کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان دھوکہ کھاتا ہے۔ اس کے بہت سے مسائل آتے ہیں۔ مطلب کیا کہ اب کوئی آپ کے پاس آئے گا، وہ آپ کو بہت نیک سمجھے گا، آپ نے اس کو دھوکہ دے رہے ہو۔ آپ خود سمجھو کہ ہم تو گناہ کرتے ہیں اکیلے میں، اس کے سامنے ہم نے ٹوپی لگا لی، اس کے سامنے کرتا پہن لیا، اس کے سامنے ہم نے نماز پڑھ لی، وہ تو کہے گا کہ یہ میرا دوست ہے، بہت اچھا ہے، بہت اللہ کو مانتا ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے۔ آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جب آپ تنہائی میں جاتے ہیں تب اس کو نہیں پتہ کہ میرا دوست کیا کرتا ہے اکیلے میں بیٹھ کے۔ آپ چاہے حافظ ہوں، چاہے مولانا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ آپ کو اچھا سمجھے گا۔ تو میرے بھائی، اسی کے لیے فرمایا گیا ہے کہ صرف ظاہری عبادت نہیں، باہری عبادت، مطلب اندر سے بھی صاف ہونا پڑے گا کہ اگر کوئی انسان تنہائی میں ہو پھر بھی وہ اللہ کو یاد کرے۔ یہ نہیں کہ ہم اکیلے بیٹھے ہوئے، ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم کچھ بھی گناہ کر لیں۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے میں کیے جاتے ہیں، جو انسان اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، وہ اکیلے میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ جو لوگ موبائل میں فحش فلمیں دیکھتے اکیلے ہی میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ تنہائی کے گناہ ہیں، یہ بہت خطرناک گناہ، ان سے بچنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا کر رکھیں، ورنہ وہی ہوگا کہ قیامت کے دن نیکیاں لے کر تو آؤ گے، روزہ بھی لے کے آؤ گے، نماز بھی لے کے آؤ گے، حج بھی لے کے آؤ گے، عمرہ بھی لے کے آؤ گے، صدقہ خیرات بھی لے کے آؤ گے، دوسروں کی مدد کی ہوگی اس کا ثواب لے کر آؤ گے، قرآن پڑھا ہوگا وہ ثواب لے کے آئے ہوگے، ماں باپ کی خدمت کی ہوگی وہ بھی لے کے آؤ گے، سب کچھ جو بھی اچھا عمل کیا ہوگا، لیکن اس دن وہ کام نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بہت خطرناک گناہ۔ کیوں؟ تم نے دنیا میں دھوکہ دیا اپنے باپ کو، تم نے اپنی ماں کو دھوکہ دیا ہے، تم نے اپنے رشتہ داروں کو دھوکہ دیا۔ کیوں؟ کہ رشتہ دار سمجھتے ہیں کہ یہ بہت نیک ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، وہ تو تمہیں اوپر سے دیکھتے ہیں، اندر نہیں پتہ کہ تمہارے دل میں ہے کیا، تم کرتے کیا اصل میں ہو۔ تم تو لڑکیوں سے باتیں کرتے ہو گندی گندی، تم تو شادی شدہ ہو کر بھی دوسروں کے نمبر لینے میں لگے ہوئے ہو، انہیں یہ نہیں معلوم تمہارے بارے میں۔ تو میرے بھائی، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تم اپنے باپ کے سامنے نظر آتے ہو، اندر سے بھی ویسے ہی نظر آؤ، اتنے اچھے بن جاؤ جیسے باہر سے تم نظر آتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حافظ لوگ ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں ان سے سلام کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ماشاءاللہ حافظ ہے، داڑھی ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ تو سمجھتے کہ میرا دوست بہت اچھا ہے، بہت اچھا، بہت نیک ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا ہے۔ آپ اس کو دھوکہ دے رہے۔ اس دھوکہ دینے کی وجہ سے بہت سے لوگ کیا کہ چلو یہ نیک آدمی ہے تو اسے پھانتا لگانے کے لیے گھر پہ لے جاتے ہیں، وہ ان کی بیویوں کو تاڑتا گندی نظروں سے، ان کی بہنوں کو گندی نظروں سے دیکھتا ہے۔ کسی کو کچھ بھی بیماری ہوگی، بچے کو سر میں درد ہے، کچھ بھی ہے، تو آتے حافظ صاحب میرے گھر پہ آئیے، میری بیوی کو پانی پڑھ کر دے دو۔ آتا تو ہے، لیکن آپ کو کیا پتہ کہ یہ اس کی نظر میں کیا ہے۔
آپ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو نمازی ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، اس وجہ سے اس گناہ کو سب سے خطرناک گناہ بولا۔ کیوں؟ کہ تم دنیا کو دھوکہ دے رہے ہو۔ تو میرے بھائی اس گناہ کو اپنے، جیسے آپ باہر سے نظر آتے ہو بہت اچھے، ویسے ہی اندر سے بھی بن جاؤ۔ کچھ بھی ہو جائے، تنہائی میں ہو یا دنیا کے سامنے بیٹھے ہو، ویسے ہی نظر آؤ جیسے ہو۔ اب یہ نہیں کہ اکیلے ہیں، ہمیں یہاں تو کوئی نہیں دیکھتا ہے، ہم من چاہے وہ کر بیٹھیں۔ اسی کے مارے اس گناہ کو سب سے خطرناک گناہ بولا گیا ہے۔ تو میرے بھائی اس گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ کیا فائدہ آپ کے نماز پڑھنے کا، اور کیا فائدہ روزہ رکھنے کا، اور کیا فائدہ ماں باپ کی خدمت کرنے، وہ تو سب برباد ہو جائے قیامت کے دن۔ تو بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں وہ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو انسان کو برباد کر دیتے ہیں، اور ایک نیکی، ایک چھوٹی سی نیکی اگر اللہ کو خوش کر دے وہ، تو سمجھو تمہاری زندگی بدل گئی۔ اب اسی کے اوپر ایک چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کروں گا کہ ایک عورت، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کچھ گناہ چھوٹے تو ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں بہت بڑے ہوتے ہیں، اور کچھ ثواب کا کام چھوٹا ہوتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایک عورت پوری زندگی نماز پڑھی، پوری زندگی روزہ رکھے، پوری زندگی نیک اعمال کرتی رہی، یہ کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ چوتھی کتاب اردو کی آتی ہے، اسی میں یہ کہانی آپ کو مل جائے گی، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس نے پوری زندگی نیک اعمال کیے۔ ایک دن اس نے کیا کرا کہ ایک بلی کو رسی میں باندھ دیا اور اس بلی کو بھوکا پیاسا تڑپا تڑپا کے اس نے مار دیا۔ اس کا انتقال ہوا، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گناہ یا نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، صرف اللہ کو پسند آنی چاہیے بس۔ ایک عورت پوری زندگی غلط کام کرتی ہے، پوری زندگی کبھی اللہ کو نہیں مانا۔ جو جسم فروشی ہوتی ہے وہاں وہ جاتی تھی اپنا جسم بیچنے کے لیے، پوری زندگی گناہ کرتی رہی۔ ایک دن وہ وہی غلط کام کر کے اپنے گھر پہ لوٹ رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا کنویں کے پاس پڑا ہوا ہے پیاسا، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ تو اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ کتا پیاسا ہے گرمی کی وجہ سے۔ اس نے کیا کرا، اس کے پاس کچھ سامان تو تھا نہیں، اس نے اپنا موجہ نکالا پیر سے اور اس میں روپٹہ باندھا اور کنویں میں ڈالا، اور کپڑا تو ہوتا ہی، آپ کپڑے کو ڈالو گے اس میں اتنا پانی آ جائے گا نچوڑو گے، اگر بڑا کپڑا ہے تو سمجھو کہ گلاس بھی بھر جائے گا، لوٹا بھی بھر جائے گا، اگر کچھ زیادہ بڑا ہے تو بالٹی بھر جائے گی آدھی، اتنا پانی نکلتا ہے۔ اس نے موجہ ڈالا، اوپر کھینچا، اس کو نچوڑا اس کے کتے کے منہ میں، اس کے اندر پانی گیا، اس کو ٹھیک لگا، اچھا ہو گیا، چلا گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ اس عورت کا آئی کسی کے خواب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دی۔ اتنی اللہ کو پسند آئی، اتنی پسند آئی اللہ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو میرے بھائی یہ نہ سوچا کریں کہ ہم راستے سے جا رہے، تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے، بہت چھوٹی چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر وہ چیز تم نے ہٹا دی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تم سے خوش ہو گیا، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تم نے اپنی چھت پر کبوتر کے لیے کچھ دانہ رکھ دیا، چاول ڈال دیے، روٹی ڈال دیے، دنیا تو سوچتی ہے چھوٹا سا کام ہے یہ، لیکن میرے بھائی اگر اللہ کو تمہاری یہ ادا پسند آ گئی، تم نے کٹوری میں پانی رکھ دیا کبوتر کے لیے، کوے کے لیے، پرندوں کے لیے، اگر وہ تمہاری ادا اللہ کو پسند آ گئی تو میرے بھائی تمہارے سارے گناہ معاف ہیں۔ اگر تم مر بھی گئے اسی حال میں تو تمہارا تو فیصلہ جنت میں ہو گیا۔ اور یہ بھی نہ سوچا کریں کہ چھوٹا سا گناہ ہے، کر لیا تو کون سی بڑی آفت ہو گئی۔ میرے بھائی تم نماز بھی پڑھتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن اگر وہی چھوٹا سا گناہ، تم نے اپنے باپ کو گالی بک دی، تم نے اپنے باپ سے اونچی آواز میں بات کر لی، تم تو یہی کہتے گھومو گے کہ ہم نے تو صرف نیک اونچی آواز میں باپ سے بات کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس اونچی آواز کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال اللہ برباد کر دے۔ تو میرے بھائی یہ کبھی نہ سوچیں کہ یہ چھوٹا سا کام ہے، یہ گناہ چھوٹا سا ہم کر لیں گے، کیا برائی ہے، دنیا کرتی ہے۔
ایک ڈھکن ہم بھی شراب پی لیں کیا برائی ہو جائے گی میرے لیے؟ اگر وہ اللہ کو ناپسند آ گئی تو میرے بھائی پھر تو تمہارا ٹھکانہ بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ گرمی کا موسم بھی اپنے چھت پہ پانی رکھ دیا کریں، کچھ کھانے کی چیز رکھ دیا کریں، بہت ثواب اللہ دیتا ہے ان چیزوں پر، کیونکہ جو پرندہ کھائے گا تمہارے آپ کے گھر میں برکت بھی ہوگی اور آپ کا گھر پریشانیوں سے محفوظ بھی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔